بات ہے کہ ایک انسان عیسائی مذہب جو نکل کے مسلمان ہویا ہوئے کہ وہ تے مذہب دی ہر شہر میں جانتا ہے کہ وہ یہ دستا ہے کہ عیسائیاں دے اندر بہت سارے اختلافات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت کے متعلق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت کس دے وچ ہوئی, کس مہینے دے وچ ہوئی, کوئی نہیں جانتا. اور ایک کرسمس وجود چ کیوں آیا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو 400 سال بعد یہ دن وجود کے اندر آیا. 400 سال بعد کہ یہ دن وجود کے اندر آیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کے متعلق ان عیسائیوں کی کسی بھی کتاب کے اندر کوئی بھی عیسائی عالم اس کتاب کے اس کے متعلق بیان ہی نہیں کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کیڑا ہے. کوئی عیسائی عالم کسی کے کولے موجود نہیں ہے. تو پھر قربان نہ چاہیے کہ حضور اجے آئے نہیں سن کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کی آمد یا خوشخبریاں بھی عطا فرما رہا. ایک دے آن کا بھی پتہ نہیں کر رہا, کچھ معلوم بھی نہیں ہے, لیکن قربان جاواں وہ پیارا محبوب اجے ماں دے شکم چ نہیں آیا, باپ دے ظلم کے اندر ہے, رب نے خوشخبریاں پہلے ہی عطا فرما دی. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق مختلف اختلافات انہاں دے ظاہر ہوئے. اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوتے یہ بارے کوئی بھی جان دے نہیں, نہ انہاں کول کوئی ایسی کوئی کتاب کے اندر دلائل ہے, نہ کوئی ایسی چیز انہاں دے کول موجود ہے. ہاں الحمدللہ مسلمانوں دے کول یہ دلائل بھی موجود نے اور یہ ثبوت بھی موجود نے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آقا علیہ السلام بیت اللحم دے تو گزرن لگے تھے. حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اس مقام دے اوپر اتر جاؤ اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے جائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل اس مقام دے اوپر میں کیوں اتر کے 2 نفل ادا کرا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایتھے پیدا ہوئے. تے فرمایا ایتھے اتر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے جائیں. اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم کہ حضرت آقا علیہ السلام معراج کی رات حضور نے ان سے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ اللہ دے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے اسی اختلاف نہیں کرتے, کوئی بغض نہیں رکھتے, کوئی تعصب کی نظراں دے نال نہیں, بلکہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء رسول نبی بھیجے اسی سارے کا احترام کرتے ہیں. ساڈا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, لیکن جتھے اسی یہ نہیں اللہ معافی دے کوئی تعصب کی پٹی اپنی اکھاں دے چاڑ کے تے پھر گفتگو کر رہے ہیں, نہ کوئی تعصب کی پٹی نہیں, بس جتھے اسلام دے نال انہاں دا ٹکراؤ ہوئے گا وہ ساری ضرورت ہے کہ اس چیز کو یاد رکھنا, اس چیز کو اپنے ذہن نشین رکھنا کہ جتھے اسلام دے نال انہاں دا ٹکراؤ ہوئے گا یہ اسلام دین ہوئے. فرمایا جن دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دین جس وقت بلندی پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ دے اور نبی آخر اپنی زندگی کے اندر یہ خواہشاں کرتے رہے کہ الہ العالمین اگر زمان آخر زمان نبی آن والے نے تے مولا سانو حضور دا زمانہ عطا فرما دے. وہ خواہشاں کرتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندیاں عطا فرمائیاں, اسلام کو ترقیاں عطا فرمائیاں. عیسائی مذہب کے اندر عیسائی لوگ جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ دا بیٹا کہتے ہیں, حالانکہ خالق کائنات نے کی کل هو اللہ احد, اللہ ایک کہ اللہ الصمد بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ وہ کسی کا بیٹا, نہ انہیں کوئی بیٹا پیدا کیتا, نہ وہ کسی کا کوئی باپ ہے, نہ وہ کوئی ہمسر ہے, وہ اکیلی ذات ہے. کل هو اللہ احد. یہ مطلب ہے کہ اسی اج جا کے کسی بندے نے کہیے کہ تینوں کرسمس مبارک ہوئے, تے اسی فرمایا جڑے لوگ اللہ کا بیٹا سمجھ کے یہ دن مناتے ہوں گے, فرمایا تسی نو جا کے کہو گے وہ تینوں کرسمس مبارک ہوئے, فرمایا تسی دار اسلام جو خارج ہو جاؤ گے, تسی دار اسلام تو ہی خارج ہو جاؤ گے, بلکہ مرتد ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. کہ جس انسان کو محل تسی یہ کہتے ہو کہ او دا شریک بناتے ہو کسی کو, کیونکہ بیٹا جننا وہ نسبت بن جاتی ہے کہ باپ کی نسبت ہے اس بیٹے دے نال اور یہ نسل ہے کہ خدا دے
بھی پاک ہے، ہر چیز تو پاک ہے. وہ لم یلد ولم یولد، انہیں نہ کوئی ادا ہمسارے، نہ کسی نے چڑیاں، نہ کسی کا ادا کوئی باپ ہے. وہ قل هو اللہ احد، وہ وہی ذات کے لیے وہ نال جڑا کوئی شریک کرے گا. رب نے قرآن کے اندر بار بار فرمایا نا، فرمایا شرک کرنے والا ہر شے دا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن شرک کرنے والے دی معافی نہیں ہوگی. تے جیڑا ہن بندہ جا کے عیسائیاں نوں کہے گا گلے مل کے تانوں کرسمس مبارک ہوے، وہ اپنے ایمان دی خیر بچاوے، اپنے ایمان دی خیر مناوے. کہ اسی محض اس چیز نوں سمجھیا ہی نہیں، سانوں پتہ ہی نہیں ہے، اسی جا کے انہاں دی مبارکبادیں دیندے پھر رہے ہیں. اسی اپنے دین کے اندر رہ کے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے اندر بلکہ بہت ساری کتاباں بعض کتابوں کے اندر انجیل مقدسہ پڑھتے سن پے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے سن، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے سن، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے سن. تمام انبیاء کرام آپ کا ذکر ہو رہا ہے، صحیفیاں کا ذکر ہو رہا ہے، کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، تورات کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے. میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذکر سنیا، آپ کا حجرے تو باہر آئے، آ کے عمر فاروق کے پیچھے بیٹھ گئے. فرمایا عمر قرآن دے ہوندیاں کسی اور شے دی ضرورت ہے؟ فرمایا قرآن دے ہوندیاں کسی اور کتاب دی ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا دین اسلام دے ہوندیاں کسی اور دین دی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اینو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، اگر پڑھنا چاہنا تو رب دا پاک قرآن پڑھیا. اگر تو پڑھنا ہی چاہنا تو اللہ دا پاک قرآن پڑھ. حضور علیہ السلام بعض کتابوں کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک اس سے دن سرخ ہو گیا. فرمایا اسلام کے ہوندیاں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ہی وہ دین ہے جنہوں اللہ نے ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائیاں. اسلام تو پڑھ کے اور کوئی بھی دین نہیں ہے. کہ بیلیو اج اگر اسی کسی غیر مسلم نو اگر کسی غیر مسلم کو دے مبارکبادیاں دینے ہیں کی سمجھ کے دینے ہیں؟ اسی اسلام والے نہیں، اسی اسلام والے ہیں. اللہ نے سانو اسلام عطا فرمایا اور اسلام کو تمام دیناں تے رب نے غلبہ عطا فرمایا. عبد البار اسکیل اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اے جڑے لوگ عیسائی کرسمس مناندے نے اور اے ٹری بھی بناندے نے، درخت بھی بناندے نے. تسی دیکھیا ہوگا کرسمس ٹری بناندے نے، درخت بنا کے درخت نوں سجایا جاندا ہے، درخت تے لائٹاں بھی لگائیاں جاندیاں، بہت کچھ کیتا جاندا ہے. وہ کہنے لگا کہ پہلے موجود نہیں سی ہے. 1847 کے اندر اس ٹری کا آغاز ہویا. آغاز کس طریقے دے نال ہویا؟ ملکہ وکٹوریا کا شوہر جرمنی کے اندر گیا. جرمنی کے اندر جا کے جس وقت جرمنی پہنچیا تو جرمنی کے اندر عیسائیوں نے کرسمس منائی اور اسے درخت بنایا اور درخت کو خوبصورت طریقے سے سجایا. انہوں نے درخت بنایا، کرسمس ٹری بنایا، درخت بنایا. جس میں درخت بنایا انہیں بڑا چنگا لگا. جس وقت چنگا لگا واپس آ کے انہیں اس درخت کا آغاز 1848 دے اندر کیتا گیا. باقاعدہ ٹری بنانا، درخت بنانا آغاز کیتا گیا. کس دور کے اندر؟ 1848 کے اندر. اور کہنے لگا کہ اس وقت ہن 2005 کے حساب دے نال انہیں لکھیا اپنی کتاب کے اندر، کہنے لگا 2005 تک کی کتاب کے اندر شائع ہوئی کتاب اس وقت تک دی لکھیا انہیں. کہنے لگا صرف برطانیہ کے اندر 70 لاکھ درخت بنایا جاتا ہے. کتنا درخت بنایا جاتا ہے؟ 70 لاکھ درخت بنایا جاتا ہے. اور یہ دی قیمت ملین دے وچ نہیں بلین دے وچ گنی جاتی ہے. لکھاں چ نہیں بلکہ کروڑاں پاؤنڈ خرچ کیتا جاتا ہے، ارباں پیسہ خرچ کیتا جاتا ہے اس درخت بنانے دے اوتے. اور باپ نے کتاب کے اندر لکھا 7 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ دی شراب برطانیہ کے اندر کرسمس دی رات پیتی جاتی ہے. 7 کروڑ 30 لاکھ دی صرف شراب کرسمس والے رات کو پیتی جاتی ہے. تے ایک لوگ کرسمس مناندے نے، یہ درخت بناندے نے، یہ درخت نو نال کی تشبیہ دیندے نے. یہ تشبیہ دیندے نے کہ حضرت مریم آپ دے ہاں جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات بارگاہ کے اندروں جسم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے. کیا فرماتی ہے؟ آخری وقت سی، آخری وقت سی. آپ فرماتی ہے کہ میرے جسم کے اندر درد ظاہر ہوئے. جس میں درد ظاہر ہوئے تو آپ فرمان لگیاں
آپ آقا علیہ السلام آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس میں درد ظاہر ہوئے رب دی بارگاہ جو حکم آیا اے مریم جا فلاں علاقے کے اندر چلی جا فلاں جگہ تے چلی جا اتنے ایک درخت ہے فرمایا انہوں ہاتھ لگائیں گے تو درخت تر و تازہ ہو جائے گا تر و تازہ ہو جائے گا اور تسی عام درخت کے حساب سے تسی اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھو کہ کسی درخت کی ٹہنی پکڑ کے ہلائی جائے پھل زمین تے گرتا ہے کہ نہیں گرتا گر جاتا ہے نا کیونکہ درخت پھل ہوتا ہے لیکن کھجور کو تسی پتھر بھی مارو کھجور گرتی نہیں لیکن قربان جاواں اور درخت اللہ تعالیٰ کی ذات نے جڑا حکم دیتا حضرت مریم کو درخت کو ہاتھ لگان دا فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت سی تے فرمایا جس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس مقام تے پہنچیاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نہر جاری کی تھی ٹھنڈے پانی دی نہر جاری کر دی ٹھنڈے پانی دی نہر جاری کی تھی اور فرمایا مریم اس درخت کو ہاتھ لگا اس درخت کو ہاتھ لگا جس وقت حضرت مریم نے انج کر کے درخت کو ہاتھ لگایا چھیڑیا نہیں انج کر کے ہاتھ لگایا فرمایا اس درخت تے تازہ پھل بھی اگ گیا پک بھی گیا تے جھڑ بھی گیا پک بھی گیا تے جھڑ بھی گیا ہن انہاں لوکاں نے عیسائیاں نے تشبیہ اس درخت دے نال دتی اس درخت دی تشبیہ نہ تشبیہ دے کے ایک ٹری بناؤندے نے کرسمس ٹری جڑا درخت بنایا جاندا نا یہ اس درخت دی تشبیہ دے کے درخت بنایا جاندا ایک اللہ یاد رکھنے والی اپنے دل کی تختی تے لے کے جانا تو ہم یاد رہنے کی گلا کہ پھر آئندہ کبھی بھی کوئی مسلمان ہو کے کسی بھی ایسے تہوار کے اندر نہیں جائے گا کہ حضرت مریم جسے آپ نے درخت وہ درخت کے نیچے بیٹھیاں پھر دو یہودی آئے کہ آ کے یہودی کہنے لگے کہ اے مریم حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ نے فرمان لگے اے مریم نہ تے تیرا باپ اس قسم کا آدمی سی نہ تیرا بھائی ہارون علیہ السلام اس قسم کا آدمی سی کہ تو اے بچہ کتوں لے کے آ گئی تو اے بچہ کتوں لے کے آئی حضرت مریم کو پوچھنے لگے حضرت مریم کو اللہ کی بارگاہ جو حکم آیا سی کہ مریم خاموشی اختیار کر اس وقت روزہ رکھیا جاتا سی خاموشی کا آج بھی اسی کہنا بچے روئے چوپ دا روزہ رکھ گئے یار کہتے نا مثال ایک ویسے کہنے لیکن اس وقت روزہ رکھیا جاتا سی خاموشی دا روزہ رکھیا جاتا سی اس خاموشی دے روزے دے وچ حضرت مریم نے جس وقت پوچھا گیا نا فرمایا مریم تیرے کو آپ پوچھے تو بولنا نہیں تو یا اللہ میں کی کرا فرمایا انج کر کے اشارہ کرے بولنا نہیں زبان جو دو یہودی آئے انہوں نے آپ کو پوچھا حضرت مریم کو حضرت مریم نے اشارہ کیتا قربان جاواں انہوں نے کتاباں اندر ملے یا نہ ملے اللہ نے اپنے پاک قرآن کے اندر بیان فرمایا اللہ نے اپنے پاک قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بارگاہ کے اندر جس وقت وہ یہودی آ کے سوال کرنے لگے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی فرمانیاں نے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا لوگ کہنے لگے ہو مریم تینوں پتہ ہے بچے نے کبھی بولتے نہیں ہوتے وہ بچے نے والے اشارہ کرنی پئی ہے یہ بچہ کیویں اپنے پکوڑے کے اندر بولے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے جی چلنی کے اندر نے پکوڑے کے اندر نے حضرت مریم نے اشارہ کیتا فرمایا میں نہیں دسنا بلکہ اس بچے کے کولوں پوچھا جائے فاشا رد الیہ حضرت مریم اشارہ کر کے کہندیاں نے وہ بچے کے کولوں پوچھا جاوے بچہ ہوئے کیویں گفتگو کر سکتا ہے فرمایا حضرت مریم دے کولوں جس طرح بات کرن تو بعد وہ جان لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
میں اللہ دا بندہ رب دا بیٹا نہیں وہ دا بندہ بن کے آیا میں وہ دا بندہ بن کے آیا اور فرمایا اللہ مینوں کتاب بھی عطا فرمائے گا اور فرمایا رب مینوں نبوت بھی عطا فرمائے گا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا فرمایا مبارک ہوئے فرمایا مبارک ہوئے کنہاں نوں کیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت فرمایا مبارک ہوئے اینما کنت فرمایا وہ کہن گے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے مینوں نماز پڑھن دا حکم بھی دیتا ہے تے زکات ادا کرن دا بھی حکم دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور تے اج جڑے لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دا بیٹا بن کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کفر تو بچائے او اللہ دا شریک نہیں بناندے پے تو بولو تو صحیح اللہ دا شریک نہیں بناندے پے آقا علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے اللہ دے بندے بن کے آئے ہیں اور اج اس دور دے اندر پرفتن دور دے اندر عبد الوارث گل اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے کہنے لگا کہ میں جس وقت اسلام قبول نہیں سی کیتا میں اپنے گھر ایک دن کرسمس دی دعوت رکھی کہنے لگا اس دعوت کے اندر 80% مسلمان شامل سن 80% مسلمان 80% تو مراد ہے کہ اگر 100 لوگ سن تو وہ جو 20 عیسائی سن تے 80 مسلمان شامل سن کہنے لگا جس وقت دعوت کی تھی میں اور وہ جو اس دن منان واسطے مسلمانہ نے سب تو زیادہ پیسے مینوں دیتے کہنے لگا میرا جسم کم کے رہ گیا جس وقت میں حالات دیکھے مسلمانہ کہنے لگا 80% لوگ مسلمان سن میری اس دعوت کے اندر کہنے لگا 3 بجے تک وہ دعوت چلتی رہی اور وہ دعوت چلتی رہی وہ اندر پھر شراب بھی چلتی رہی ساری رات شراب بھی چلتی رہی اور بے حیائی بھی چلتی رہی کہ برطانیہ کے اندر میں کی دسن دیا کہ کتنے 150 بلین قریب بنایا جاتا اور 7 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ دی شراب پیتی جاتی ایک رات کے اندر برطانیہ کے اندر صرف ایک چھوٹ برطانیہ ملک کے اندر تو باقی اگر ملکوں کا حساب کٹیا جائے آیا مجھے یہ دسو کہ عیسائیاں دے مذہب کی شراب جائز ہے نہیں جائز جی میں اسلام کے اندر شراب دی حرمت نہ منع ہے اس طرح عیسائیاں دے عقیدے کے اندر بھی شراب منع کی گئی ہے شراب کا حکم نہیں ہے لیکن اسی لوگ اور ایک اور بات عبد الوارث گل اپنی کتاب کے اندر کرتا ہے کہنے لگا برطانیہ کے اندر اس رات کے اندر ہر 7واں آدمی زنا کرتا ہے ہر 7واں آدمی زنا کرتا ہے اس رات کے اندر کہ کس واسطے اسی آج اسی مسلمان ہونے دے ناتے اپنا اسی بھول گئے ہیں اپنا دین بھول گئے ہیں اسلام نو بھول گئے ہیں ہر اس چیز نو بھول گئے ہیں جڑی حضور نے سانو عطا فرمائی کہ آیا اسلام کے اندر کوئی ایسی چیزاں نہیں ہے آج انہاں دی مبارکباد دیندے پئے سی کیا اسلام دے کول دین نہیں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ کر کے مدینہ پاک وال جس ویلے جان دینے پئے مدینہ پاک شہر دے اندر داخل ہوئے یہودیاں دا دین آیا وہ یہودی 2 دن اپنی خوشی کرتے ہوندے سن کھیل کود کرتے ہوندے سن 2 دن کرتے ہوندے سن یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ دے اندر آئے کہن لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ کے کہن لگے اے 2 دن ساڈے نے اسی 2 دن مختص کیتے نے اے خوشی دے دن نے لیکن قربان جاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسا دین عطا فرمایا وہ کھیل کوداں دے اندر مصروف ہو جاندے نے اس دن شراب بھی پیتی جاندی ہے زنا بھی کیتا جاندا ہے بہت سارے غلط کام کیتے جاندے نے لیکن قربان جاواں اسلام نے کیسی تربیت سانو عطا فرمائی ہے جس نے ساڈی خوشی دا دن آتا ہے اگے پیچھے اسی 5 نمازاں پڑھنے ہاں لیکن اس دن اسی 6 نمازاں پڑھنے ہاں قربان جاواں اسی اپنی خوشی کے اندر بھی عبادت گھٹاندے نہیں بلکہ بتا لینے ہیں دین نے سانو کیسے خوبصورت دن عطا فرمائے نے اگے پیچھے اسی 5 نمازاں پڑھنے ہیں نا عید الفطر والے دن 6 پڑھاں گے عید الاضحیٰ والے دن
6 پڑھا گے کہ یہ مطلب ہے جو اسلام نے سانو عطا فرمایا وہ کوئی کمی نہیں. اللہ نے جڑا اسلام نو خوشیاں عطا فرمائیاں نے وہ رب نے اپنی بارگاہ میں بلانے واسطے بنایا. ایتھے بے غیرتی دی انتہا ہو رہی ہے تے اوتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اسلام دے اندر 2 عیداں رکھیاں ہیں. فرمایا عید البقر تے عید الاضحیٰ, اور فرمایا تیسرا دن وہی ہے یوم الجمعہ. فرمایا جمعے کا دن بھی حضور نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو عید کا دن عطا فرمایا. اور یوم اکبر کیا گیا جمعے والے دن نو سب تو بڑا دناں دے وچوں دن یوم اکبر. فرمایا عید کا بڑا دن ہے جمعے کا دن. اور جمعے والے دن بھی کیسی تربیت رکھی ہے کہ جمعے والے دن بھی تانوں چھٹی ہوندی ہے, خوشی کرنے کہ جمعے دن چھٹی ہے, کام نبیڑا گے, صاف ستھرے کپڑے پہنا کے مسجد کے اندر آواں گے, اور آ کے اللہ نے کیسی خوشی عطا فرمائی اس دن بھی اسی عبادت زیادہ کر رہے ہیں. کیسا دین حضور نے سانو عطا فرمایا کہ جیڑا دن ساڈی خوشی دا دن ہوئے گا اسی دے اندر عبادت اتنی ہی زیادہ کریں گے, اسی دے اندر عبادت بھی اتنی ہی زیادہ کریں گے. اسلام نے سانو دسیا کہ لوگو خوشی دے وچ بھی کدی نہ بھولنا اس ذات نو کہ جس ذات نے کل قیامت والے دن بھی ساڈی شفاعت کرنی ہے, جن نے قبر دے اندر بھی ساڈی شفاعت کرنی ہے اور دین سکھایا. اور کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جڑی حضور دا صدقہ سانو عطا نہ ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز جڑی سانو ڈائریکٹ ملی ہوے؟ نہیں ملی. جے رب نے نماز دتی تے حضور تو بار کے دتی, جے رب نے قرآن دیتا تو حضور دی زبان اقدس دے وچوں سانو دیتا, جے رب نے زکات ساڈے اوتے فرض فرمائی تو حضور دی زبان اقدس دے وچوں فرمائی, جے رب نے حج فرض فرمایا تو حضور دی زبان اقدس دے وچوں حج فرض فرمایا. اور فرمایا وہ صوم رمضان یہ اللہ نے روزے سانو عطا فرمائے تو حضور دی زبان اقدس دے وچوں بھی عطا فرمائے. آج اسی دوسرے دے مذہب دے اندر جا کے کہیو اینو کرسمس مبارک ہوئے تے اپنے دین دی خیر مناؤ. کوئی ایسا واقعہ نہ کرو کہ جہدے نال ساڈے اپنے اوتے ضرب آندی ہو, مسلمانیت دے اوتے ضرب آندی ہو. کیا شراب دی حرمت دے بارے تسی قرآن نہیں پڑھے؟ انما الخمر والمیسر, قرآن نہیں پڑھتے تسی قرآن پڑھتے ہو لیکن تانوں علم نہیں. افسوس ہے اسی قرآن پڑھ کے بھی اننے ہاں, اسی دے باوجود رات دے وقت ہوئے گا نوجوان عیسائیاں دے محلیاں دے اندر پھردے ہون گے, مسلمان نوجوان ہون گے, شراب نوشی بھی کردے ہون گے, زنا والے پاسے بھی جاندے ہون گے, لہو باتاں والے پاسے بھی جاندے ہون گے. کہ تسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے؟ اس کلمے دی راج کوئی نہیں ہے. چلیو آپ اس کلمے دی راج سیکھنی ہے تے حضور دی آل کو سیکھو, حضور دی آل کو سیکھو. انہاں نے تے اس ہاتھ دے اوتے ہاتھ بھی نہیں سی رکھیا جڑے ٹھڈو منافق سن, انہاں دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ بھی نہیں رکھیا. تو تسی اپنا کلمہ چھوڑ کے عیسائیاں جا رہے ہو, کس واسطے جا رہے ہو؟ کیا قرآن تواڈے واسطے کافی نہیں ہے؟ حضور دا فرمان ساڈے واسطے کافی نہیں ہے؟ پھر کیوں اسی اپنی آخرت کو خراب کرنے ہیں؟ کیوں انہاں دی محفلاں دے اندر جانے ہیں؟ کیوں اپنا دین اسی خراب کر رہے ہیں؟ میں بات اگے عرض کر کے فرمایا کہ جیڑا جا کے کرسمس دی مبارکباد دے صرف محض اس طریقے دے نال کہ وہ عیسائی یہ سمجھدا ہوے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کفر تو بچائے کہ رب نے جمع ہیں, کہ فرمایا وہ مرتد نہیں کافر ہو جائے گا, دین اسلام جو نکل جائے گا, مرتد ہو جائے گا. جس وقت یہودیاں نے یہ بات کہی, قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جس وقت یہودیاں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی سختی دے نال انہاں دا ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگوں نے جس وقت یہ بات والے پاسے آئے کہ وقال اتخذ الرحمن ولدا, اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کافر بولے کہ رحمان نے بچہ جمیا. وقال اتخذ الرحمن ولدا, کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو حکم کیا ہے لقد جئتم شیئا ادا, اور بے شک تسی یہ جڑی گل کیتی ہے بڑی بھاری کیتی ہے, بے شک تسی جڑی گل کیتی ہے بڑی بھاری کیتی ہے. اور فرمایا بڑی بھاری گل کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے حکم آیا تقال السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا, فرمایا جڑی تسی گل کردے پئے فرمایا قریب ہوندا کہ آسمان پھٹ جاندا, زمین سے ریزہ ریزہ ہو کے ایک دوسرے دے وچ وج جاندی. فرمایا پہاڑ ایک دوسرے دے نال ٹکرا جاندے.
کائنات نے فرمایا رب بچیاں تو پاگے اس واسطے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا او اکیلی ذات ہے، انہیں نہ کوئی بچہ پیدا کیتا ہے، نہ اودا کوئی باپ ہے، فرمایا نہ ہی اودا کوئی ہمسر ہے، فرمایا اودا کوئی ہمسر نہیں. فرمایا تسی کوئی چھوٹی جی بات نہیں کی تھی، تسی بہت بڑی بات کر گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے کی رد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہ رب نے نعوذ باللہ من ذالک یہ بچہ جمعیا ہے. تو رب دی ذات نے فرمایا تسی ایڈی بڑی گل کر رہے ہو. فرمایا قریب سی کہ آسمان پھٹ جاندہ، اور فرمایا زمین شک ہو جاندی، اور فرمایا پہاڑ گل سڑ کے زمین دے اتے گر پیندے. ایڈی بڑی بات تسی کر دیتی، لیکن اللہ دا حکم نہیں آیا. کیوں کہ اللہ نے اپنا یار بھی اس دنیا سے پیدا کرنا خالق کائنات دے پیارے محبوب دنیا دے تشریف لے کے آئے تے ایڈا سونا سانو دین عطا فرمایا. کتنا پیارا دین عطا فرمایا. فرمایا حضرت دحیہ قلبی کلمہ نہیں پڑھیا سی تے 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا زمین دے اندر، زندہ درگور کیتا زمین دے اندر، 70 بچیاں دا قاتل. کہ میں بات دسن لگا کہ حضور نے کتنا سونا سانو دین عطا فرمایا کہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے اسلام قبول نہیں کیتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر آئے، اسلام قبول کیتا. ایک دن حضور دی بارگاہ دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھے نے، انج ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مدینے جو تاجدارا مینوں اے تے دسو اللہ نے میرے گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہ نہیں فرمائے؟ رب نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا سدرا دیاں بلندیاں چھوڑ جا میرے یار ہو جا کے کہہ دے جدن دحیہ قلبی نے پڑھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا میں اے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کلمہ پڑھیا تے سارے گناہ معاف کر دیتے رب نے. کدے صدقے حضور دے نام دے صدقے جدے صدقے رب نے پوری کائنات بنائی ہو، جنہ دا حسن دی زکاة اللہ نے پوری دنیا نو عطا فرمائی ہو. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں کنیاں عظمتاں نے کنیاں شاناں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بچیاں نو مردہ انسان کو زندہ کرتے سن. قرآن دے اندر انی ابری الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ، قرآن بیان فرما رہا ہے کہ فرمایا برسالیاں نو کوڑیاں نو شفا دیندے ہوندے سن تے مادر ذات انیاں نو اکھاں دیندے ہوندے سن. مادر ذات انیاں نو اکھاں دیندے ہوندے سن، اور فرمایا مردے زندہ کردے ہوندے سن. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام نے جس وقت پتہ چلیا، حضرت یحییٰ آپ نے خالہ زاد پائی سن، انہوں نے جس وقت پتہ چلیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتنیاں اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے، فرمایا اے عیسیٰ پیغام بھجوایا کہ تسی کتے اوئی تے نہیں جتنیاں خوشخبریاں تسی ہوتی دیندے پئے ہو، جتنیاں خوشخبریاں تسی ہوتی دیندے پئے ہو، کتے تسی تے نہیں ہو مردے بھی زندہ کری جاندے ہو، برسانے میں شفا بھی دے جاندے ہو، انیاں نو اکھاں بھی دے جاندے ہو. فرمایا تسی کتے او تے نہیں جدا قرآن پاک دے اندر یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے او دا نام احمد ہوئے گا. فرمایا تسی ہوئی تے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس پیغام حضرت یحییٰ نو بھیجیا. فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں دعا کرنا مولا مینوں حضور دا زمانہ پا دے. فرمایا میں تے او نہیں، فرمایا میں تے اسی تے قدرت بھی نہیں رکھدا، میں اس ذات دے پیراں چ پین والی نہ لینے پاک دے تسبیح بھی کھولن دی ہمت نہیں رکھدا. فرمایا تو مینوں او بنانا ہے پیا. فرمایا جس ویلے او آوے گا زمانے نو پتہ لگ جاوے گا. فرمایا جس لیے او ذات آوے گی وہ کوئی ذات معمولی نہیں جدا میں کہنا پیا من بعد اسمہ احمد. فرمایا میرے بعد ایک آمد آن والا ہے وہ آخر زمان نبی ہوئے گا. فرمایا اللہ دی قسم ہے میں دعا کرنا مولا مینوں بھی زمانہ انہاں دا عطا فرما تاکہ میں نبی نالوں انہاں دا امتی ہونا پسند کراں گا. فرمایا میں نبی دعا کرنا کہ اللہ مینوں انہاں دا زمانہ عطا فرمائے تے میں دعا کرنا اللہ مینوں انہاں دی امتی بنا دے. کون دعا کردے گئے؟
وڈی دعا کرتے رہے کہ حضور دے امتی سانو رب بنا دے تے اج اسی امتی ہون دا حق اے وے ادا کرتے پے کلمے دا جو پہلیا یاد رکھ کہ کلمہ کوئی چھوٹا جہا کلمہ نہیں جڑا اسی پڑھے جدوں تک ایتھوں اسی پکے نہیں ہوواں گے نا تے ساڈا کچھ نہیں ہو سکتا زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل ارے دل و نگاہ سے مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں جدوں تک تو دلوں کلمہ حضور دا نہیں پڑھے گا اور اپنے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوتے تو اپنے آپ کو نہیں چلاوے گا تے مت سمجھ کہ تینوں بخشش دی سند دی جائے گی یہ مت اپنے ذہن دے اندر رکھ اور مت اپنی زندگیاں نو خراب کرو خدا را یہ میں درد لے کے اس جمعے اس واسطے آیا حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں سی ہے صرف محض ان نوجوانوں دے ذہن دے اندر ڈالن واسطے کہ خدا را دین اسلام ہی سچا دین ہے اس تو ہٹ کے کوئی بھی سچا دین نہیں ہے یہ سچا دین ہے یہ اوتے حضور نے ساڈی کل قیامت والے دن شفاعت بھی فرمانی ہے فرمایا 120 صفحہ ہون گیاں پوری کائنات دیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہون گیاں قیامت والے کدے پیچھے لگ دے پے ہو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے تے امتاں کنیاں ہون گیاں حضور نے فرمایا 120 صفحہ ہون گیاں قیامت والے دن اور فرمایا انہاں 120 صفحہ چوں 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہون گیاں اج اپنے آپ کو کدھر اسی خراب کرنے پے محض چسکے نہیں کھاتے اج اسی محض زبان دا چسکا کر کے کہ وہ بددماغی بات کر کے ختم کر رکھا عبد الوارث کے ساجد انہیں اپنی کتاب یہ باتاں بہت طویل کتاب ہے جی انہیں لکھی ہے میں قرآن کی روشنی کے اندر بیان کیتا کہ فرمایا دین اسلام ہی حق اور سچ اور فرمایا انہیں آخری بات لکھی کہنے لگا میں جس وقت اسلام قبول کر لیا کہ میں ایک دن اپنے گھر درس قرآن رکھیا وہی نوجوان جڑے 3 بجے تک میرے گھر کی محفل کے اندر بیٹھے رہتے سن جس وقت میں عیسائی سی حالانکہ میرے ماں باپ کا دین سی میں چھوڑ کے جس وقت اسلام والے پاسے آ گیا کہتا میں وہ مسلمان جڑے رات 3 بجے تک میرے گھر کی محفل کے اندر بیٹھے ہوندے سن کہنے لگا کہ جس وقت میں انہاں دے کول گیا جا کے کہہ جی میرے گھر درس قرآن ہے کہنے لگا میری اکھاں چوں آنسو آ گئے کہ انہوں نے اس چیز تو انکار کرتا کوئی کہنے لگا میرے کوئی کام ہے کوئی کام ہے کوئی کام ہے کہہ کے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیتا کہنے لگا میں رو پیا اس مقام دے اوتے آ کے کہ مولا جس وقت میں دین اسلام نہیں سی اختیار کیتا اودوں دے لوگ جوک در جوک میرے کار نسے آندے سن مولا جس لیے میں سچا دین اختیار کر لیا انہاں لوگوں نے میرے تو منہ ہی موڑ لیا محض میں قرآن دی تعلیم دین واسطے حضور دا فرمان سنان واسطے اپنے گھر دے اندر بلانا پیا لیکن انہاں لوگوں نے یہ چھوڑ نہیں دیتا فرمایا یہ لوگوں نے اپنے منہ ہی پھیر لیا کہ یاد رکھو بیلیو اس دین اسلام تو کدی نہ منہ پھیرنا اپنی آخرت چنگی چاہتے ہو تے اے دے تو کدی بھی نہ منہ پھیرنا علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ آپ نے فرمایا سنا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب کو نہ کر خاص ہے یہ ترکیب میں قوم رسول ہاشمی فرمایا اس تو ود کے اور کوئی قوم نہیں ہو سکتی جڑی قوم رسول ہاشمی دی ہے اس تو ود کے اور کوئی امت نہیں ہو سکتی سر کٹے جان لیکن زبان تو کلمہ نہ جاوے تیرا جسم نوچیا جاوے اب فرمایا تیرا جسم نوچیا بھی جاوے پھر بھی اپنا کلمہ نہ چھوڑی پہلے یہود کے اندر جس وقت کسی صحابہ نو پکڑ لیندے ہوندے سن فرمایا لوہے دیاں کنگھیاں لے کے او دے جسم نو چھلنی کر دیندے ہوندے سن مار مار کے اور جسم دے وچ لوہے دیاں کنگھیاں دے نال انہاں دے جسم چر جاندا سی ماس اتر جاندا سی بعض کتاباں دے اندر آندا کہ صحابہ دے نال اے کم کیتا گیا کہ لوہے دیاں کنگھیاں جسم دے چلائیاں گیاں اندروں آندرا باہر آ جاندیاں سن نانا باہر آ جاندیاں سن لیکن یہ کہندے سی کہ زبان جو کلمہ چھوڑ وہ کہندے سی چلیا پڑھیا یہ سواد تے نہیں اے دی ایک جان ہے اگر ساڈیاں کروڑ جانا بھی ہون تے ضرور تو قربان کر دیں ایک جان ہے نا ایسا دین بناؤ جڑا وہ دین اسلام تے پہرا دے کے چلے گئے وہ صحابہ کرام انہاں دی زندگی وانگو اپنا طرز زندگی بناؤ اللہ دی قسم کھا کے میں کہنا تہاڈی زندگی اچھی ہو جائے گی اگر تسی اے جانو کہ کوئی بھی کام کرنا ہے محبت رکھنی ہے اللہ دی رضا واسطے رکھو دشمنی رکھنی ہے اللہ دی رضا واسطے رکھو دوستی رکھنی ہے اللہ دی رضا واسطے رکھو رشتہ داری بنانی ہے اللہ دی رضا واسطے بناؤ سب کام جس ویلے تسی او دی رضا وچ رکھو گے تے پھر وہ راضی بھی ہو جائے گا وہ بھی راضی ہو جائے گا وہ یار بھی راضی ہو جائے گا اگلا
راز نیارے نے اس ڈوبتے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے پڑھ لائے او لا الہ الا اللہ او